السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 21 رجب المرجب اسلامی تاریخ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہجرت سے 3 سال قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی اور فتح مکہ سے پہلے اپنے والد عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مدینہ طیبہ ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر صرف 13 سال کی تھی، اس لیے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کا زیادہ موقع نہ مل سکا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور علم کی طلب نے ان کی اس کمی کو پورا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حبر الامہ، ترجمان القرآن، بحر العلم اور امام التفسیر جیسے الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشکل مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کو بلاتے اور ان کے مشورہ کو قبول فرماتے۔ ان کی وفات سن 86 ہجری میں طائف میں ہوئی۔ اللہ کی قدرت چمگاڈر۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف قسم کے جانور پیدا کیے، انہی میں سے ایک اڑنے والا جانور چمگاڈر ہے۔ اسے دن کے مقابل رات میں زیادہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک خاصیت رکھی ہے کہ وہ انسانوں کی طرح ہنستی ہے۔ اس کی مادہ انڈے دینے کے بجائے جانوروں کی طرح بچے دیتی ہے اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے بچوں کو منہ میں لے کر اڑتی رہتی ہے اور اسی دوران دودھ بھی پلاتی رہتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس نے عجیب و غریب جانور پیدا فرمایا۔ ایک فرض کے بارے میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو جنا ہے۔ ایک سنت کے بارے میں ہر اچھے کاموں کو داہنی طرف سے کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا پہننا، کنگھی کرنا، طہارت حاصل کرنا اور اپنے تمام اچھے کاموں کو داہنی طرف سے شروع کرنا پسند تھا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت تلاوت قرآن میں مشقت اٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن شریف کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں مشقت اٹھاتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں ازار یا پینٹ ٹخنے سے نیچے پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر اور فیشن کی وجہ سے اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ دنیا کے بارے میں دنیا کھول دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب دنیا کی دولت تم پر کھول دی جائے گی، یہاں تک کہ تم اپنے گھروں کو اس طرح آراستہ کرو گے جیسے خانہ کعبہ کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ آخرت کے بارے میں قیامت کیسے آئے گی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کے دن سور میں پھونکا جائے گا جس سے تمام آسمان و زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے، مگر جس کو خدا چاہے وہ اس بے ہوشی سے محفوظ رہے گا۔ پھر اس سور میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو ایک سب کے سب کھڑے ہو کر تعجب سے ہر طرف دیکھنے لگیں گے۔ طب نبوی سے علاج، زکام کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مرض زنجوش کو سونگھا کرو کیونکہ یہ زکام کے لیے مفید ہے۔ فائدہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی خوشبو زکام کی بندش کو کھول دیتی ہے اور اس سے جمع ہوا نزلہ پتلا ہو کر بہہ جاتا ہے اور پھیپھڑوں پر جمع ہوا بلغم نکل جاتا ہے، نیز اس میں دوسرے بھی بہت سے فوائد ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو،
انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے سچی گواہی دو، اگرچہ یہ گواہی خود تمہارے یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے۔ اگر مجھ سے کہنے میں پڑھنے میں کچھ بھی غلطی ہو گئی ہو تو کمنٹس کے ذریعے ضرور میری اصلاح فرما دیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔